بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب موتا کے میدان میں جنگ چل رہی تھی تو مدینہ منورہ میں حضور پاک کچھ صحابہ اکرام کے بیچ جلوہ افروز تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنگ کے حالات مجھ پر ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ موتا کے میدان میں زبردست جنگ چل رہی ہے۔ میرا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں۔ میرے چچیرے بھائی حضرت جعفر ابی طالب بھی کفاروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، اور اب اسلام کا پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھامے ہوئے کفاروں کے بیچ آگے بڑھے۔ ایک دو کفاروں کو تو آپ نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اتنے میں آپ کے ایک بھائی آئے اور فرمایا کہ آپ اسلام کا پرچم تھامے ہوئے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، 2 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں۔ بس جیسے ہی ان کے بھائی نے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا، ابھی منہ سے لگایا بھی نہ تھا کہ کفاروں کے تیروں نے آپ کے منہ کو چھلنی کر دیا اور آپ زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان اس کشمکش میں تھے کہ اب سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ سب نے مل کر ایک نام کو منتخب کیا اور وہ نام تھا خالد بن ولید کا۔ اسلامک ہسٹری میں یہ رقم ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ اس جنگ میں آپ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ آپ کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو اور بھالے کا وزن 40 کلو ہوا کرتا۔ حضرت خالد بن ولید کو جنگ لڑنے کا بڑا اچھا تجربہ تھا۔ عین دوپہر کے وقت حضرت خالد بن ولید نے 3000 صحابہ اکرام کو ٹکڑیوں میں کفاروں کے بیچ ایسا بکھیرا کہ کچھ ہی دیر بعد کفاروں کی فوج 3000 صحابہ اکرام سے خوفزدہ ہو کر جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ شام ہوتے ہوتے رومی بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ موتا کے میدان کو اب خالی کر دیا جائے کیونکہ اب خون ریزی ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید نے اپنے 3000 صحابہ اکرام کو موتا کے میدان سے صحیح سلامت نکال لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے بیچ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مبارک ہو حضرت خالد بن ولید نے موتا کے میدان میں جنگ فتح کر لی ہے اور 3000 صحابہ اکرام کو موتا کے میدان سے صحیح سلامت واپس کر لیا ہے اور کفار دشمن کو اپنے ملک جانے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔